ہی گھر میں پیدا ہونے والے انسان بھی مختلف مزاج، مختلف خواہشات اور مختلف ارادوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ سوچئے ناظرین، یہ کتنی خوفناک بات تھی۔ ایک وقت آ سکتا ہے جب وہ اپنی ہی سوچ کا قیدی بن جائے۔ دنیا کا پہلا قتل تھا، لیکن قتل کے بعد ایک اور سوال سامنے آیا، اب اس بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شہزیب شوکت قادری۔ آج کے ہمارے 12ویں ولاگ کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلا 11واں ولاگ بہت اچھا رہا، بہت زبردست رہا۔ کئی سارے لوگوں نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو لائک کیا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ ولاگ بہت قیمتی ہے۔ آج کا ہمارا پیغام ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ان کی پہلی آزمائش۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد انسانی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اب زمین وہ جگہ تھی جہاں انسان کو زندگی گزارنی تھی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی اور اپنے اعمال کے ذریعے آزمائش سے گزرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلنے لگی۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے انسان بھی مختلف مزاج، مختلف خواہشات اور مختلف ارادوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں شکر اور نرمی ہوتی ہے تو کسی کے اندر حسد اور ضد جگہ بنا سکتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہے جس میں انسانی تاریخ کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ انہیں حق کے ساتھ سنا دو۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ یہاں سے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی جو آگے چل کر ایک انتہائی خطرناک انجام تک پہنچنے والی تھی۔ جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا یہ فضل پایا، لیکن دوسرے بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہونے لگا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ سوچئے ناظرین، یہ کتنی خوفناک بات تھی۔ ایک بھائی اپنے ہی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، اس نے اپنے بھائی کو ایک ایسا جواب دیا جو تقویٰ اور اللہ کے خوف کی عظیم مثال ہے۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو واضح کیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں قرآن ہمیں 2 مختلف راستے دکھاتا ہے۔ ایک طرف حسد، غصہ اور انتقام ہے اور دوسری طرف اللہ کا خوف، صبر اور اپنے نفس پر قابو ہے۔ ایک بھائی نے اپنے دل میں پیدا ہونے والی دشمنی کو بڑھنے دیا، جبکہ دوسرے نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ظلم کا جواب ظلم سے دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن ناظرین کرام، جب انسان اپنے دل میں حسد کو جگہ دیتا ہے اور اسے ختم کرنے کے بجائے پالتا رہتا ہے تو ایک وقت آ سکتا ہے جب وہ اپنی ہی سوچ کا قیدی بن جائے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ پر ایک ایسا نشان چھوڑا جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، لیکن قتل کے بعد ایک اور سوال سامنے آیا، اب اس بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ اپنے مقتول بھائی کو کہاں اور کیسے دفن کرے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظر دکھایا جس کے ذریعے انسان کو پہلی مرتبہ اپنے مردہ بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ وہ منظر کیا تھا؟ اس واقعے کے بعد قاتل بھائی کے دل پر کیا گزری؟ یہ انشاءاللہ العزیز ہم قسط نمبر 2 کے پارٹ نمبر 2 میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ ناظرین کرام، تب تک ہمارے ساتھ جڑیے رہیے، اور آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دیکھنے والوں، چاہنے والوں
کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔